اسی لیے یزید چاہتا تھا کہ میں من چاہی زندگی گزاروں، کوئی مجھے بولنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو، مجھے کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ چونکہ کوئی انسان کسی کو سمجھاتا ہے تو جو شریف النفس لوگ ہوتے ہیں، جن کی مزاج اور طبیعت میں شرافت ہوتی ہے، جو ایماندار اور دیانتدار لوگ ہوتے ہیں، سمجھانے والے کی باتوں سے نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں انقلاب بھی پیدا کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن معاشرے کے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یزیدی فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو سمجھانے والے کی سمجھائی ہوئی باتیں پسند نہیں آتی، جن کو بتلانے والوں کی سیدھے راستے کی باتیں انہیں اچھی نظر نہیں آتی۔ ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں۔ ناصحہ سے مطلب نصیحت کرنے والا۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، دشمن اس کو سمجھتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ سمجھانے والے کو دشمن سمجھنا، سمجھانے والے کو اپنا دوست نہیں دشمن خیال کرنا، یہ لوگوں کی فطرت ہے۔ یہی فطرت یزید کے اندر بڑی بڑھ چڑھ کر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین اعظم باحیات رہیں گے تو مجھے گمراہی سے اور مجھے غلط کاموں سے، مجھے رنگینیوں سے، مجھے عیاشی سے، شراب سے، ظلم و زیادتی سے مجھے روکیں گے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ اگر حسین اعظم باحیات رہیں گے تو میرا تخت و تاج بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا، میرا اقتدار بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ اسی لیے اس نے حسین اعظم کو شہید کرنے اور نواسۂ رسول کو قتل کرنے کی اس نے ناپاک کوشش کی، جسارت کی، اور نہ صرف نواسۂ رسول کو شہید کیا، آپ کے خاندان کے معصوم بچوں کو بھی اس نے شہید کروایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کربلا کے میدان سے یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان اگر یہ خیال کرے کہ میری نصیحت کرنے والا میرا دشمن ہے، مجھ کو صحیح راستہ بتلانے والا اگر ہمیں اچھا نظر نہیں آتا ہے، یہی مزاج آج ہمارے معاشرے کا ہو چکا۔ باپ بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے، بیٹے باپ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ استاد شاگرد کو نصیحت کرتا ہے، شاگرد نالائق قسم کے شاگرد استاد کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے۔ علماء، واعظین، مقررین، مبلغین قوم و ملت کو صراط مستقیم کی دعوت دے رہے ہیں، خوف خدا کی تعلیم دے رہے ہیں، اور قوم و ملت میں شریر النفس قسم کے لوگ اور بدبخت اور ازلی بدبخت لوگ ان علماء، واعظین، مقررین، مبلغین کو اپنا دشمن تصور کر رہے ہیں۔ اور یہی جو دشمن سمجھنا، نصیحت کرنے والے کو، سیدھے راہ پر لانے والے کو اور لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے کو اگر ہم پسند نہیں کر رہے ہیں تو یقین جانیں یہ یزیدیت ہے، یہ یزید کا کردار ہے۔ اس نے حسین اعظم کو جو نیکی کی راہ پر بلا رہے ہیں، جو خیر کی راہ پر بلا رہے ہیں، جو ظالم یزید کو اس کو ظلم و زیادتی سے روک رہے ہیں، اور یہ ظالم بدبخت یزید حسین اعظم کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے آج کربلا کے میدان سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں نصیحت کرنے والے چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے بزرگوں نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے نصیحتیں حاصل کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے نصیحتیں حاصل کی ہے۔ جب بات نصیحت کی آئی، جو جتنا اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں وہ اتنی نصیحتیں، عبرتیں حاصل کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ درخت سے جب پتے جھڑتے ہیں تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ پتجھڑ کا موسم آیا ہے، پتجھڑ کا موسم آیا ہے، پتے گرنے سے سمجھتے ہیں۔ لیکن جو اہل دل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پتجھڑ کا موسم آیا ہے، یہ دنیا والوں کے لیے ہے۔ ہم یہ تصور کر رہے ہیں ایک پتا گر رہا ہے، دوسرا پتا آ رہا ہے، ایک پتا جھڑ رہا ہے، دوسرا پتا آ رہا ہے۔ اس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ اے انسان، تو بھی اسی پتجھڑ کے موسم کی طرح، ان پتوں کی طرح تو بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، ان پتوں کی طرح تیرا بھی اس دنیا سے رشتہ ٹوٹنے والا ہے۔ تو نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کرنا
یہ حسین اعظم کا پیغام ہے. اور نصیحت کرنے والے چاہے بچے ہو، بڑے ہو، بوڑھے ہو، ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، استاد ہو، پیر ہو، واعظین ہو، کوئی بھی اگر ہمیں نصیحت کر رہا ہے یہ جان لینا چاہیے یہ دشمن نہیں ہے، حقیقت میں یہی ہمارے دوست ہے، یہی ہمارے خیر خواہ ہے، یہی ہماری بھلائی چاہنے والے ہیں. ہم تو دشمن اسے، ہم تو دوست اسے سمجھتے ہیں جب کوئی آدمی ہمیں کوئی کاروبار کی، کوئی بزنس کی پلاننگ دے اور دنیا میں ترقی کی پلاننگ دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہمارا خیر خواہ ہے، یہ ہمیں پلاننگ دے رہا ہے کہ آگے کیسا بڑھے، یہ ہمیں پلاننگ دے رہا ہے کہ مال کیسے بٹورے، مال کیسے کمائے. دنیا کی ترقی کی راہ دکھلانے والے کو ہم دوست سمجھتے ہیں، اور آخرت کی ترقی کی راہ دکھلانے والے کو اگر ہم دشمن سمجھتے ہیں تو یہ ہماری بڑی بدبختی ہے، یہ ہماری بڑی نادانی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی تباہی کا باعث ہے. تو کربلا کے میدان سے ایک پیغام تو یہ حاصل ہوتا ہے، ساتھ